Subscribe to Mufti Abdul Mughis. اس کے لیے سب سے پہلا جو معیار ہے نا، آپ دونوں طرف دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں۔ جب آپ نے کوہ صفا پہ گفتگو کی تو تب بھی آپ نے اہل بیت کو بھی خطاب کیا، اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی نام لیا، اپنی پھوپھی کا بھی نام لیا، اور سب کو جو معیار بتلایا تھا آخرت کا وہ کیا تھا؟ ایمان۔ بالکل صحیح، ایسی ہے نا، اور وہاں پہ ایمان کو معیار بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم بتا بھی عمل لم یسر بھی نسب۔ اگر تم، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اگر ایمان نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا نا تو تمہیں نسب آگے نہیں لے کر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان، جو اسلام ہے نا، وہ ایمان کو معیار بناتا ہے، نسبتوں کو نہیں بناتا، اور قرآن بھی اس پر واضح ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے کہیں کسی نبی کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے، کبھی فرعون کی بیوی کو ایمان میں شامل کیا ہے، اور کبھی نبی کی بیوی کو جو ہے نا وہ جو ہے نا کفار کی لسٹ میں لے کر آئے، کبھی نبی کے باپ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، کبھی نبی کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو قرآن کی اگزامپلز ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کہ نسبتیں معیار نہیں، معیار کیا ہے؟ ایمان۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف۔ اصحاب رسول، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گفتگو صحابہ میں ہوتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم نترکو، پھر ہم چھوڑ دیتے تھے، ہم اس کے بعد اس پر بحث نہیں کرتے تھے کون کس سے افضل ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اس میں پوچھنے والے، جو سوال کرنے والے ہیں نا، وہ خود محمد جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو جی آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل الناس کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون؟ اب جن کے بارے میں سارا کچھ لوگوں نے گڑھا ہوا ہے، اور ان کے ہاں امامت کے بنیاد بھی وہ ہیں، اور وہی ایمان کا معیار ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ہاں تو سب کا ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا پھر سما من، انہوں نے کہا سما عمر ہو۔ اب بیٹے نے فوراً کہا سما انتا، پھر آپ ہے نا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک۔ یہ عاجز نہیں تھی نا، خود بھی بہت اعلیٰ معیار والے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا ہے نا، یہی روایت رجال کشی میں بھی موجود ہے، روافظ کی کتاب میں۔ اچھا، وہاں پر بھی عمر رضی، اب صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے ادھر ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل مانا سب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ رجال کشی میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا کوئی بندہ میرے پاس لایا گیا جس نے یہ کہا مجھے کہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہوں، میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ اب وہ معنی جو روافظ کی کتب میں ہے وہیں صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 3671، اور روافظ کی جو کتاب ہے رجال کشی، اس کی دوسری جلد ہے، اس میں 695 نمبر صفحہ، آپ دیکھ لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، وہ جو تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے ہمیں افضل نہ کہو۔ اچھا، خرابی کیا ہے بھلا ادھر؟ خرابی یہ ہے یہ لوگ ذات افضل مانتے ہیں، بات افضل نہیں مانتے۔ یہ نقطہ گولڈن ورڈ ہے۔ یہ اہل بیت کی ذاتوں کو افضل مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اور بات کو اگر مانیں گے تو یہاں تو جب اہل بیت کی علی کی ذات افضل ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات افضل نہیں، نکال دیں پھر باہر۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو مفتی عبد المغیث صاحب نے کہا ہے نا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے افضل ابو بکر کو مانتے تھے، پھر فاروق اعظم کو، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس پر پوری مسلمان امت کا اتفاق ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے سنا انہوں نے حوالہ دیا ہے رجال کشی کا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر، خود اہل بیت سب کے سب اس پر متفق تھے۔ بالکل صحیح۔ اب جو اس سے خروج کرتا ہے یقیناً وہ عبداللہ بن سبا کے نقش قدم پر چل رہے، وہ عبداللہ بن سبا کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے۔ بالکل صحیح۔
وہ عبداللہ بن سبا کا پیروکار ہے یقینی طور پر، تو اس کا تو مسلمانوں سے، عبداللہ بن سبا کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے تو لبادہ اڑا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو ایسے ہی جو اب اس اجماع کا خارق ہے، اس اجماع کو توڑ رہا ہے، یہ تو امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اجماع بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے، اجماع بھی دلیل کے ساتھ ہے، اور دلیل بھی کہاں کی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو صحیح بخاری شریف ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سب سے بلند درجے کے سمجھے جاتے ہیں، ان کی زبان سے یہ بات آئی ہے، اور اہل بیت رسول میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو اس حدیث کے خلاف نظریہ رکھنے والا ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سوال کے ہم دو حصے بنا لیتے ہیں کہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کا اگر تقابل کیا جائے تو اہل السنہ اور اہل تشیع کی تمام کتب اس بات پہ شاہد ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں یا صاحبین ہیں جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ افضل ہیں، ساری امت میں سے افضل۔